جب ہم بات کرتے فرح کی ان سے آپ کی ملاقات کیسی؟ اچھا پہلے میں بتا دوں بھابھی میرا کسی ایسے سوال سے کوئی تعلق نہیں کسی سوال سے، اور میں نے بالکل نہیں میں پوچھی یہ والا کوشچنر میں نے بالکل کراس کیا ہوا ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ نہیں پوچھے جی آپ پوچھے جی۔ یہ out of curiosity I would just like to ask فرح یہاں دنیا نیوز میں تھیں آلریڈی، اس سے پہلے وہ پاکستان ٹیلی ویژن میں یعنی جس زمانے میں ہم اسٹرگل کر رہے تھے وہ اسٹیبلشڈ تھیں۔ وہ رات گئے کا ایک یہاں پہ بہت ہی مزیدار قسم کا پروگرام ہوتا تھا، وہ اس کو بھی ہوسٹ کرتی تھیں نور الحسن صاحب کے ساتھ اور باقی لوگ۔ سر وہ بڑا اعلیٰ پروگرام ہیں، رات گئے کیا ہٹ تھا، بہت یہ لائیو ہوتا تھا رات 12 سے اور لائیو میوزک ہوتا تھا، غزل اس میں زبردست۔ تو وہ خیر دنیا نیوز سے وہ پھر ARY نیوز میں آئیں، تو وہ جب آئیں تو ہم نے کچھ عرصہ ساتھ خبریں پڑھیں، پھر وہ وہاں اکیلی تھیں تو میں نے اچھا یہ میرا پہلے سے تھا، جب میں اکیلا گیا نا، میں نے بتایا نا میں بیمار بھی تھا اور پھر میں کھانے بھی خود بناتا تھا اور سارا، تو اس کے بعد سے جو بھی دبئی آتا تھا نیا اینکر یا کوئی بھی بندہ ہائر ہو کے، تو میں اس کو گھر ضرور مدعو کرتا تھا اور اس کو تاکہ لگے کہ یار یہاں کوئی فیملی ہے میرے لیے۔ اسی طرح کراچی میں بھی وہ پردیس والا وہ میرے ذہن میں تھا، تو جب یہ لاہور سے آئی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ گھر آئیں، اور پھر ان کا آنا جانا ہو گیا۔ اور اب بھی جو ہے شادی کا دسترخوان وہ بڑا وسیع ہے ماشاءاللہ، اور اب بھی ڈیلی ادھر جب ریکارڈنگ نہیں ہوتی ہے ڈیلی دعوت ہے، لیکن اب خواتین اپنے خامدوں کے ساتھ آتی ہیں۔ ہاں یہ تبدیلی آئی ہے، تبدیلی آ گئی۔ تو وہ فرح سے وہاں ملاقات ہوئی، ظاہر وہ ایک سلسلہ کہ گھر آنا جانا شروع ہوا، بس پھر اس کے بعد وہ سلسلہ وہ بھی طویل ہو گیا۔ لیکن کیسے آپ نے پروپوز کیا یا انہوں نے کیا؟ مطلب یہ مجھے سچی بات ہے کہ مجھے اب ایگزیکٹلی یہ یاد نہیں ہے، یعنی مجھے عینی کے معاملے میں بھی یہ یاد نہیں ہے کہ کس نے ایگزیکٹلی وہ شعروں میں بات کہاں سے کہاں نکل گئی، کچھ باتوں سے بات نکلتے نکل گئی۔ اس میں ایگزیکٹلی یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ابتدا کس نے کی، لیکن یہ شادی کے حوالے سے پھر فیصلہ میں نے حتمی طور پہ کیا اور ان کو ذرا تھوڑا سا میں نے کنونس بھی کیا اس کے اوپر۔ لیکن when we talk about the third marriage, so initially you denied this process. Not at all. No one denied. Later on you agreed to it. دیکھیے یہ اچھا لوگ یہ سمجھتے ہیں، میں یہ دوسری شادی میں بھی یہ ہوا 2018 میں، ہم 2012 میں نکاح ہوا میرا فرح کے ساتھ، اور جس وقت نکاح ہو رہا تھا اس وقت اینی فون پہ میرے ساتھ تھی، ان کے علم میں تھا سارا کچھ۔ تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دوسری شادی یا تیسری شادی چھپاتے ہیں تو وہ اپنی بیوی سے چھپاتے ہیں نا، اپنی فیملی سے چھپاتے ہیں، اور کس سے چھپانا ہوتی ہیں آپ نے۔ تو اینی تو میرے ساتھ فون پہ تھی، ان کے سارا سب کچھ نالج میں تھا۔ 2018 میں ہم پیرس میں تھے میں اور فرح، تو وہاں کسی فین نے ایک تصویر لی اور وہ تصویر پوسٹ کی، اور کسی نے اس تصویر کے نیچے کامنٹ کیا کہ یہ مس فرح یہاں کیا کر رہی ہیں، وہ پیچھے کھڑی تھی اس تصویر میں۔ تو میں نے کہا کیا کر رہی ہیں، میری وائف ہے وہ، تو کیا کرنا انہوں نے میرے ساتھ۔ تو لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں یا کرتے تھے اس زمانے میں بھی کہ بھئی جب میں نے شادی کی ہے تو میں آ کے ایک پریس کانفرنس کروں اور میں کہوں کہ جناب السلام علیکم میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے، لوگوں کو لگا کہ شاید وہ پرومیننٹ پرسنالٹی ہے اس لیے شاید لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ ہاں اب پھر اس زمانے میں بہت سرعام اپنے عروج پہ تھا اور پیک پہ تھا، اور خواتین فالوورز ذرا زیادہ تھیں اس زمانے میں، کیونکہ ہم بچیوں کو ریکور کرتے تھے، خواتین کے استحصال پہ بات کرتے تھے، تو وہ ان کو تھوڑا سا ہمارے معاشرے میں، چونکہ یہ ایک انفارچونیٹلی ایک ٹیبو ہے، تو شاید وہ نہیں ہضم ہو پایا یہ فیصلہ، تو اس میں تھوڑی سی تنقید بھی ہوئی دوسری شادی کے معاملے میں۔ اور تیسری شادی میں بھی کبھی میں نے قطعاً کہیں پہ بھی کسی کو بھی ڈینائی نہیں کیا۔ تو کس طرح ہوئی تھرڈ شادی، تھرڈ وائف جو تھی، ملاقات کیسے ہوئی، انٹریکشن؟ یہ تو 2017 سے ہم تھے اور بہت عرصہ ہم ساتھ گزارتے تھے، دوستوں کا ایک سرکل تھا، میں جب لاہور آتا تو ہم سب جایا کرتے تھے باہر کھانا کھانے بھی، چائے پینے بھی۔ تو وہ ایک سٹیج پہ مجھے لگا کہ اب اس کو جو ہے نا وہ ایک آفیشیل بندھن میں باندھ لینا چاہیے۔ مطلب اٹس ویری ریئر کہ ینگ ایج میں ماشاءاللہ آپ کی 3 شادیاں۔ دیکھیں یہ نا ہاؤ ڈو یو بیلنس، کبھی کوئی چیلنجنگ سچویشن آئی؟ اس میں نو ون نوز، اور اب ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو میں نہیں کہہ سکتا ہوں یا میں نہیں بتا سکتا ہوں کہ شادی کی کیا وجوہات تھیں۔ دسیوں ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جہاں مجھے لگا ہو کہ شاید یار اس فیصلے سے میری یا ان کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ طلاق یافتہ سے شادی کریں، بیوہ سے شادی کریں یا باندھ سے شادی کریں، ہو نوز کہ ریزنز کیا ہیں۔ سو ڈفرینٹ وجوہات اور اسی بنا پہ، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا میں جتنا شکر ادا کروں، یہ کوئی ترغیب نہیں ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں ڈیجیٹل آپ کو خاص طور پہ ہاں یہاں کر رہے ہیں یہ کوئی کرنے کی ضرورت نہیں، نہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھیں میں کہتا ہوں اس سوسائٹی میں جہاں پہ یہ ایک پرابلم ہے۔ اچھا آپ ان کو منع کر رہے ہیں شادی، لیکن یہ کیا بات؟ میں سب کو منع کر رہا ہوں، میں اس کی وجوہات بتا رہا ہوں۔ دیکھیے لیکن آپ کی تو ماشاءاللہ 3 ہوئی۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں، we never know کہ you get to the 4th one as well۔
نہیں مطلب اللہ نہ کرے یہ بھی میں نے کوئی پلان کر کے کہ جی میں نے شادیاں کرنی ہیں 3 ایسے نہیں کی. میں نے بتایا نا کہ ہر شادی کے پیچھے یا ہر لیکن ریلیشن اٹس کے پیچھے کوئی اوکے ایک اگر reason ہو ہے. بھی جائیں تو ڈزنٹ میٹر. ہاں ظاہر ہے اس پہ کوئی نہ کوئی غیر شرعی اچھا بات ویسے ہے آپ نہ کوئی. مشورہ دیں گے کہ چوتھی اور پانچویں اف یو کین. میں تو دوسری کا مشورہ بھی Stable نہیں enough. میں دوسری کا مشورہ بھی نہیں دیتا. دیکھیں ایک تو یہ کہ ہر ایک کو اس طرح کی اللہ میاں کی بندیاں نہیں ملتی جو مجھے پروردگار نے. مینی مجھے زندگی میں اپنے ان تینوں ڈیسیجنز پہ ایک لمحے کے لیے کبھی یہ نہیں ہوا کہ ریگریٹ نہیں آپ نے فیل کیا کسی لمحے پہ یہ ہی نوز کہ میرے گھر کے اندر کیا ایک ایٹماسفیئر کیا. ان کی آپس میں کبھی کوئی ہوئی ہو قطعاً چیلنجنگ؟ نہیں, کوئی کمپٹیشن نہیں کہ فلاں کے پاس یہ ہے تو میرے پاس یہ کیوں نہیں. اچھا اللہ تعالیٰ کی ذات نے, ہاں میں کوشش یہ ضرور کرتا ہوں, فار ایگزامپل اگر ایک بیگم کے ساتھ میں کسی ٹرپ پہ یو کے گیا ہوں تو کوشش یہ ہے کہ اسی برس دوسری بیگم کے ساتھ, اور اب ظاہر تیسرے کا بھی اضافہ ہو گیا. ایسا ہوتا ہے کہ یوزلی شاپنگ کر رہے ہو کہ دوسری یا تیسری جو مسز ہے ان کے لیے لینا ہو, یا کسی نے ٹرپ پہ جانا ہے تو کبھی دونوں کو. اللہ نے یہ کبھی مقابلے والی کوئی فضا آنے نہیں دی کہ اس نے وہ تو یہاں گیا تھا تو اس کے لیے تو یہ لائے تھے تو میرے لیے ایسا نہیں ہوتا, یہ کبھی نہیں ہوا. پتہ نہیں نیچرل ہیومن انسٹنکٹ ہے. نہیں, یہ اللہ نے کوئی مہربانی کی ہوئی ہے مجھ پہ, تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ مہربانی ہر ایک پہ نہیں ہو سکتی, ہر کوئی نہ کرے لہٰذا ضروری نہیں ہے. اور پھر اس سوسائٹی میں کہ جہاں یہ ایک مشکل کام ہے, پھر فائنینشلی بھی ایک بہت آسانی. میں اپنے خرچ کا حساب نہیں بتا سکتا, مجھے نہیں پتا کہ میرا ایک مہینے کا خرچہ کتنا ہے. ٹیکس کتنا دیتے ہیں آپ؟ میں ٹیکس میں نے 3 سال پہلے ویڈیو بنائی تھی, تقریباً اس زمانے میں 2.25 کروڑ روپے اینول ٹیکس تھا میرا, جو کہ صرف انکم ٹیکس تھا, باقی ٹیکسز اس کے علاوہ ہیں. آپ کی جو پیرنٹس ہیں ان کی فیوریٹ بہو کون سی ہے؟ یہ بڑی حیرانی, ابا تو ہمارے ساتھ ہوتے نہیں ہیں, بچپن سے ان کی علیحدگی ہو گئی تھی. اماں کی فیوریٹ بہو کون ہے؟ میرا خیال اینی ہی ہے وہ, لیکن باقیوں کے ساتھ بھی ان کا بڑا اچھا ہے, مگر چونکہ اینی پہلے دن سے ان کے ساتھ ہے, پھر وہ گھر کے باقی معاملات اور چیزیں, میرے بہن بھائیوں کو کس کو عید پہ کیا دینا ہے, بہن سے کیسے ملنا ہے, کس نے مہمان نے آنا, وہ چونکہ وہ ساری چیزیں وہ مینیج کر رہی ہوتی ہیں. اینی کو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ ایک چودھرائن اور وہ بڑے والا نہیں رول ہوتا ہے جس طرح سے قرۃ العین کا, وہ شاید میرا خیال اینی فیوریٹ ہے. تینوں ساتھ رہتی ہیں یا اپنے؟ نہیں, پہلی اور تیسری بیگم جو ہیں وہ ساتھ ہیں, اور دوسری بیگم جو ہیں وہ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے بعد ہم شو کا آغاز کرتے ہیں, اور وہ اتنی دلچسپی سے اور سن رہی چونکہ ہیں. میرا اس سیشن میں سے نے کوئی first time تعلق سن نہیں رہی تھا, میں نے قطع تعلق ہی کر رکھی تھی اس قسم کے سیشن کے ساتھ, اور نہ ہی مجھے یہ چونکہ ان کا سب کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے. تینوں بیگمات کے ساتھ ذاتی بالکل. تعلق بھی ہے نا. اچھا سر, پھر ایک جو ہے نا مشکل دور کا آغاز ہوا, اور آپ نے جو ہے ایک مشکل فیصلہ کیا اور سر عام شروع کر دیا, اور پھر اتنے خوفناک پروگرام, اور کبھی کبھی جو ہے بینگے میڈیا ہم لوگوں نے نا جو ہے نا اس پہ ریسرچ بھی شروع کر دی کہ یار اتنا خوفناک کام, وہ سارا ٹھیک ہی ہو رہا ہے, کوئی فکس میچ تو نہیں ہے. اچھا وہ پھر اندازہ ہوا کہ نہیں یہ تو بہت کوئی آگے کی چیزیں ہو رہی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کی مدد بھی کی, اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم رکھے.